شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے، جس کی اصل مسیحا ہے، اور مسیحا عبرانی زبان میں مبارک کو کہتے ہیں۔ مسیح کے معنی بہت سیر کرنے والا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا ہے اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے، اور اللہ کی محبت ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کا حکم ہے دوبارہ فلسطین آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی ہم کلام کرنا شروع کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کو نظر آنے لگتا، کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو بالکل صحت یاب ہو جاتے، جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب تفصیل سے بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا، اور صرف چند لوگ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے وہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اور اس کے بعد تبلیغ کے غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ پر بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ
کہ ہم پر آسمان سے دسترخواں نازل کرے۔ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس دسترخواں کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخواں نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور دسترخواں نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، کہا ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے کہ زنا کی پیدائش ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا، تو اللہ پاک نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجہ میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ دوسری روایات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخواں اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا کے رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا، تو وہ بندروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 23 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکم ہوا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ دیا، اور یہ کہنے کے سبب ہم نے مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو، جو اللہ کے پیغمبر تھے، قتل کر دیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے تھے